یار یہ جو خیبر پختونخوا میں تباہی مچی ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے، اور لوگ بیچارے بے بسی میں چیخ رہے ہیں مدد کے لیے، اور میرا خیال ہے کوئی بھی پراپر ہیلپ ان کی نہیں کر رہا. یہ کون ذمہ دار ہے اس بے حسی کا؟ ہاں اب تم سیلاب کی صورتحال پہ بھی نظر ڈال لو تو یہی شکل ابھر کر سامنے آتی ہے کہ یہ اب ہمارا پرماننٹ فیچر بن کے رہ گیا ہے کہ ہر سال سیلاب جو ہے وہ ملک کے کسی نہ کسی حصے میں تباہی مچاتا ہے اور کئی جانیں چلی جاتی ہیں. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا یہ بنیادی اصول ہے جو پہلا اصول جس کو قرار دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آفت سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے، اور اس کا بھی پہلا اصول یہ ہے کہ اس کی بروقت اطلاع یا پیش بندی کر لی جائے. اب جب سیلاب ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے تو اس کے لیے جو سب سے جو اہم کام ہے وہ اس کی پیش گوئی کرنا ہے. ہم کیوں اس طرح کا آج تک اتنے سال گزر گئے ہیں، ہم ابھی تک کیوں ایسا کوئی مربوط نظام وضع نہیں کر سکے کہ ہم ایگزیکٹلی یہ پتہ کر سکیں کہ سیلاب کا جو جن علاقوں کو اس نے اپنا نشانہ بنانا ہے وہاں پر کس قدر شدت کے ساتھ وہ آئے گا. ہم ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود ہم اس میدان میں سائنسی حوالے سے کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں کر سکے. اب میرا خیال ہے اسی سے ہی بڑی بچت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ پہلے ہی وہ جگہیں خالی کروا لیں لوگوں سے تو بہت بچت ہو سکتی ہے. جانے تو کم از کم بچیں، ہم محفوظ علاقوں تک ان کو پہنچا سکیں. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے اس دوران ہم کچھ نہیں کر پاتے بلکہ بے بسی کے ساتھ صرف تماشا دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ جو متاثرین ہیں ان کو کسی محفوظ مقام پر شفٹ کر دیتے ہیں. لیکن اس وقت تک جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کرتے، اور اس کے بعد ہم ان کو پناہ گزین کیمپوں میں شفٹ کر دیتے ہیں، اور وہاں پر بھی جو زندگی اپنی بدترین شکل میں ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے. پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے دوائی کوئی نہیں ہے، اور لوگ بیچارے بیماریوں میں مبتلا. ہاں، اور اس سے پہلے جو ہماری حکومت کام کرتی ہے، چاہے وہ ضلعی انتظامیہ ہو یا صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، اس کا صرف اتنا کام ہے کہ جب سیلاب جو ہے وہ بہت اس کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے تو پھر فوج کو طلب کر لیا جاتا ہے اور پھر فوجی جوان آ کر صورتحال کو سنبھالتے ہیں. اچھا، اس صورتحال میں پھر یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر ہر بار فوج نے آ کے صورتحال کو سنبھالنا ہے تو پھر یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کام ہے یہ آفیشلی باقاعدہ طور پر کلی طور پر فوج کے سپرد کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ وہی اس کام کی مانیٹرنگ کرے، وہی پیش بندی کرے، اور وہی پھر تمام تر ریسکیو آپریشنز کرے ملک کے تمام حصوں میں. اگر اسی نے آ کے اس صورتحال کو سنبھالنا ہے اور ہماری حکومت نے کچھ نہیں کرنا تو پھر یہ کام آفیشلی باقاعدہ طور پر فوج کے سپرد کر دیا جانا چاہیے تاکہ ان کے آنے سے پہلے جو ادھی تباہی ہم کروا بیٹھتے ہیں وہ تو نہ ہو. ہاں، ڈسپلنڈ ادارہ ہے فوج، اور وہ جو ہمارے جو سول ادارے ہیں ان سے بہتر طور پر یہ کام سر انجام دے سکتی ہے پاک فوج. بالکل، ورنہ ہم تو رکشا الٹنے سے لے کے جہاز کے حادثے تک اسی طرح کھجل ہی ہوتے رہیں گے اور جلتے کڑتے رہیں گے. ٹی وی سکرینوں کے سامنے بیٹھ کے مختلف جو ہے وہ قیاس آرائیاں کرتے رہیں گے. کوئی ہمیں کچھ بتائے گا اس پہ یقین کر لیں گے، کچھ دیر بعد کچھ اور بتایا جاتا ہے تو پھر ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں. مکمل طور پر ہم انتشار کا شکار رہیں گے. یعنی کل اندازہ لگاؤ سب سے زیادہ جو دکھ اور افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد ہمیں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جناب روشنی نہ ہونے کے باعث امدادی کارروائیاں جو ہیں یا ریسکیو آپریشن وہ روک دیا گیا. یہ مارگلا والے حادثے میں یعنی آپ 17ویں صدی کی بات کر رہے ہیں. آج یعنی سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے اور یہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کی باتیں کر رہے ہیں ہم آج کے اس دور میں، اور ہمارے پاس اتنا انتظام نہیں ہے، اتنے اکوپمنٹ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد کے اندر، یعنی یہ ہم کی دور دراز کے علاقے کی بات نہیں کر رہے، اپنے ملک کے دارالحکومت کی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ ہم امدادی کارروائیاں تو دور کی بات، روشنی تک فراہم نہیں کر سکے ہم، اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت لیں گے اور ہم جو ہے وہ بہت زیادہ ویل ایکوپڈ ہو گئے اور ہمیں فلاں جگہ سے اتنے ڈالرز مل گئے اور فلاں ملک سے جو ہے ہمیں جدید ترین آلات مل گئے. ہم تو روشنی تک نہیں دے سکے اور آپریشن روک دیا گیا ہے. روشنی تو چلو سورج کے غروب ہونے کے بعد مسئلہ بنا ہے نا. سورج کے ہوتے ہوئے یار پانی پینے والا نہیں تھا. وہ ایک ایم این اے صاحبہ جو خاتون ادھر تھی وہ بتا رہی تھی
کہ لوگ جو ادھر دھوئیں کی وجہ سے جن کی سانس رکی ہوئی تھی اکھڑ رہی تھی وہ پانی کے لیے چیخ رہے تھے، کوئی پانی دینے والا ادھر نہیں تھا، نہ ہی کسی نے پہنچایا ہوا تھا۔ دیکھو حادثات تو ہر قوم کے ساتھ ہوتے ہیں اور آفات بھی ہر قوم پہ ٹوٹ پڑتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قوموں میں اس سے حادثات اور آفات سے نمٹنے کا سلیقہ اور منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایفرٹس ایسی نظر نہیں آتی، مدد کے لیے کوئی ہاتھ نہیں پہنچتا ہم تک، تو پھر بے بسی میں، ہمارے دکھ میں، ہمارے الم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب کل کی صورتحال پر ہی جو انتشار کا شکار ہم سب لوگ نظر آئے ہیں، ہماری حکومت بھی اور جو ریسکیو کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اور پوری قوم، اس کی ایک تصویر کشی کی ہے ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر یوسف شاہد صاحب، انہوں نے ایک بہت خوبصورت نظم لکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، مرگلا تیرا دامن کن گلاب پھولوں سے، بارشوں میں سرخ ہوا، مسکراہٹیں کتنی زندگی سے روٹھ گئیں، کانچ کی طرح کرنیں پتھروں پہ ٹوٹ گئیں، زندگی کی راہوں میں منتظر نگاہوں کا، بے چراغ صحنوں میں کس طرح علم بانٹیں، کیسے چشم نم بانٹیں، بارشیں جو دھو نہ سکیں سبز راہ گزاروں میں، داغ بے بسی کے ہیں ہر طرف نظاروں میں، آنسوؤں کے جھلمل ہے، زخم بے حسی کے ہیں مرگلا پہاڑوں میں، جاں کنی کی غاروں میں، زندگی کی کچھ کرنیں دیر سے بجھی ہوں گی، انتظار ہوگا جنہیں درد مند یاروں کا، آخری سہاروں کا، مرگلا انہیں کہنا جو چراغ جلتے رہے موت کی ہواؤں سے دیر تک جو لڑتے رہے۔ زندگی کے کچھ تاجر زندگی نہیں دیتے، اختیار رکھتے ہیں پر خوشی نہیں دیتے، مرگلا انہیں کہنا خواہشوں کے سوداگر شہرتوں کے بستر پر سو رہے ہیں غفلت میں، لوگ رو رہے ہیں پر